پہلی تراویح کا خلاصہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ آج پہلی تراویح ہوئی جس میں سوا جز پڑھا گیا، یعنی سورۃ البقرہ کی 21 رکوع۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کی تعریف ہے، دعا ہے، استعانت و التجا ہے اور مدد کی درخواست ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ اس ہدایت کا سوال انسان ہر نماز میں نہیں بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے کرتا ہے۔ اللہ نے بندے کی یہ دعا گویا قبول فرمائی اور اس کے جواب میں ہدایت کا ابلتا ہوا چشمہ قرآن کریم عطا فرمایا۔ سورۃ البقرہ کے آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اس طرح کے حروف سے شروع ہونے والی سورتوں کی تعداد 29 ہے اور ان کے معنی اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں، ہدن ہدایت ہے، شروع سے آخر تک رہنمائی سے بھرپور ہے۔ پہلی رکوع میں اس گروہ کا یعنی ایمان والوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس قرآن سے رہنمائی حاصل کی۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو قرآن کے منکر ہوئے، یعنی کفار کا، کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ہے اور ان کے اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ دوسرے رکوع میں انسانوں کے تیسرے طبقے کا ذکر ہے، یعنی منافقین کا، جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور دل میں کفر ہی چھپائے رہتے ہیں۔ ان کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ تیسرے رکوع میں دنیا انسانیت سے خطاب ہے، یعنی اشارہ ہے کہ یہ قرآن دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آیا ہے۔ توحید کی تعلیم، اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ، اعجاز قرآنی، مومنین کے لیے بشارتیں، منکرین کے لیے عذاب کی وعیدیں وغیرہ وغیرہ۔ اور چوتھا رکوع انسانی تاریخ کا سب سے پہلا اور سب سے معتبر صفحہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں کا سجدہ کرنا، ابلیس کا سجدے سے انکار، حضرت آدم اور ان کی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام کا جنت میں داخلہ اور پھر وہاں سے دنیا میں آنا وغیرہ بیان فرمایا ہے۔ 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ ان کا تذکرہ کر کے اس امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگلا گرے تو پچھلا ہوشیار ہو جائے۔ اس تاریخ میں اس امت کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں۔ اس رکوع میں دین فروشی اور دین کو چھپانے کی مذمت ہے، نماز و زکوٰۃ کا حکم ہے، دوسروں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہوئے خود کو بھول جانا یہودیوں کی صفت ہے۔ 6 رکوع میں بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات و احسانات کی تفصیل اور ان کی شرارتوں کا تذکرہ ہے۔ 7ویں رکوع میں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ مذاق اور سرکشی کی انتہا، کہ انہوں نے حضرت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے تیر و تلوار کا نشانہ بنایا تو ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ 8ویں رکوع میں اس ذلت سے نکل کر عزت حاصل کرنے کا طریقہ، بنی اسرائیل کے بندر بنائے جانے کا تذکرہ، ایک مالدار کا قتل اور قاتل کا پتہ لگانے کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم۔ یہود کی طرف سے ٹال مٹول 9ویں رکوع میں ہے کہ یہود نے بمشکل گائے ذبح کی، اس گائے کا گوشت مقتول کے جسم سے لگایا تو مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتلا دیا۔ انسانی دلوں کی سختی، اللہ کے احکام بدل دینا اور پھر جنت و جہنم کا ذکر ہے۔ 10ویں رکوع میں ہے اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے، ماں باپ اور قریب کے لوگوں، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن و سلوک کریں گے، نماز و زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، قتل و غارت گری سے دور رہیں گے، مگر وہ اس عہد و پیمان کو پورا نہیں کر سکے، کتاب میں من مانی کرتے رہے، اس کے نتیجے میں وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ 11ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے عناد و کبر کا تذکرہ کہ پہلے تو یہود کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا انتظار تھا، جب وہ تشریف لے آئے تو انکار کا راستہ اختیار کیا۔ آخر کہنے لگے کہ جنت تو خالص ہمارے لیے ہے۔ ان بے ایمانوں سے کہا گیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے بتلاؤ۔
مگر فرمایا کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے دل میں چور ہے اور یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ 12ویں رکوع میں یہود کا یہ بیان کہ ہم قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ نبی پر یہ قرآن لانے والا جبرائیل ہیں اور جبرائیل سے ہماری پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کا تفصیلی جواب یہ دیا گیا کہ یہ یہود آخری نبی اور آخری کتاب پر ایمان لانے کے بجائے سحر و جادو اور چھو منتر کے پیچھے لگ گئے اور شیطان کی چال چلنے لگے۔ ہاروت و ماروت کا قصہ 13ویں رکوع میں یہود کے مشابہ الفاظ کہنے کی ممانعت، ان کا حسد اس حد تک بڑا ہوا ہے کہ وہ ایمان والوں کو کافر بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی طرح زیادہ پوچھ پاچھ سے روکا ہے، نیک اعمال کی پابندی کرو۔ یہود و نصارہ کے اس خیال کا رد ہے کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ 14ویں رکوع میں یہود و نصارہ کی آپسی دشمنی کا ذکر، اللہ کے گھر سے روکنا بڑا ظلم ہے، مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے تسلی و تشفی 15ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی اور آزمائشوں کا ذکر کے ساتھ تعمیر حرم کا تذکرہ، معمار حرم کی تعمیر جہاں کے لیے دعائیں، آخری نبی محترم صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے لیے دعائیں۔ 16ویں رکوع میں ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو وصیت و تاکید کرنا کہ تم ملت اسلامی پر قائم رہنا، بلا تفریق و امتیاز تمام نبیوں پر، تمام کتابوں پر ایمان لانے کا حکم۔ ہر شخص کو اپنا کیا ہوا عمل کام آئے گا، دوسروں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ 17ویں اور 18ویں رکوع میں قبلے کی تبدیلی کا حکم، امت محمدیہ تمام امتوں میں امت وسط ہے، اعتدال اس کی صفت ہے اور تمام امتوں پر گواہ ہونا اس کی خاص فضیلت ہے۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم اور اس کی حکمتیں اور مصلحتیں کہ اے مسلمانوں، اب تمہارا رخ مکہ مکرمہ کی مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے کیونکہ تمہارا مرکز کعبہ مشرفہ ہے۔ ذکر و شکر کے ساتھ 19ویں رکوع میں صبر و ثابت قدمی کا حکم، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ تمہاری آزمائش مختلف چیزوں سے ہوتی رہے گی، بس صبر کرنے والے اس کی عنایتوں کے حقدار ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کا حکم، سچائی کو چھپانے والے ملعون و مردود ہیں، معبود برحق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ 20ویں رکوع میں توحید کے دلائل، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، بت پرستوں اور مشرکوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 21ویں رکوع میں فرمایا کہ حلال و پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اسی کی بندگی کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حرام سے بچو، بالخصوص غیر اللہ کے نام کی چیزیں، مردار خون اور سود، یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی طرح پاک نہیں ہو سکتی۔ اور آج کی تراویح کی آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ نے یہ کتاب حق کی بنیاد پر اتاری ہے، جن لوگوں نے اس کتاب کے بارے میں اختلاف کیا وہ گمراہی و ضلالت اور مخالفت میں بہت دور چلے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔